السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں تشخیص کا بہترین عمل عرض کرتا ہوں۔ عاملین مریض کی روحانی تشخیص مختلف طریقوں سے کرتے ہیں۔ ہر عامل کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ بعض عاملین تسبیح کے ذریعے تشخیص کرتے ہیں، بعض عاملین کپڑے پر گمائش کر کے تشخیص کرتے ہیں، بعض عاملین بازو کو ناپ کر، اور اسی طرح بعض عاملین پانی کے اوپر تشخیص کرتے ہیں، اور بعض عاملین تعویذ کے ذریعے تشخیص کرتے ہیں۔ مختلف طریقوں سے مختلف عاملین تشخیص کرتے ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ آپ حضرات کی خدمت میں ایک بہترین تشخیص کا طریقہ عرض کرتا ہوں۔ جو عاملین بذریعہ تعویذ تشخیص کرتے ہیں، بعض عاملین 34 کے نقش کا تعویذ لکھتے ہیں۔ 34 کا نقش یہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، یہ اس کو کہتے ہیں 34 کا نقش آتشی چال میں، یہ 34 کا نقش ہے۔ اسی طرح بعض عاملین 15 کا نقش لکھتے ہیں، اور بعض حزب البحر کا اور بعض چہل کاف کا، مختلف طریقہ کار سے جس عامل کا جو تجربہ ہوتا ہے اسی پر وہ تشخیص کرتا ہے کہ عاملین جو ہے یہ تعویذ بنا کے، خواہ وہ چہل کاف کا ہو، خواہ وہ حزب البحر کا ہو، خواہ وہ 15 کا نقش ہو، خواہ وہ یہ 34 کا نقش ہو، کوئی بھی نقش ہو، لکھنے کے بعد اس کے نیچے بعض عاملین تو کوئی بھی صورت بھی لکھ دیتے ہیں، آیت الکرسی ہے، سورہ فاتحہ ہے، معوذتین میں سے کچھ، اور بعض عاملین چہل کاف لکھ دیتے ہیں، اور بعض حضرات جو ہے اس میں اس کے نیچے مریض کا نام، مریض کی والدہ کا نام یہ لکھ دیتے ہیں۔ لکھنے کے بعد مریض کے ہاتھ میں یہ نقش دیا جاتا ہے، مریض کے ہاتھ میں یہ نقش دے کر کے پھر پڑھائی کی جاتی ہے۔ پڑھائی کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، بعض چہل کاف پڑھتے ہیں، بعض آیت الکرسی، فلق ناس، اسی طرح سورہ جن ہے، سورہ مزمل ہے، مختلف پڑھائیاں جس کی جو معمول میں ہوتی ہے وہ پڑھائی کرتا ہے۔ کرنے کے بعد مریض کو پوچھا جاتا ہے کہ بھائی اب آپ کی کیفیت کیا ہے۔ یہ تعویذ جو بند کر کے مریض کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، اور ہاتھ میں دینے کے بعد دائیں ہاتھ کو ہمیں جو مٹھی کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ہاتھ میں دینے کے بعد تعویذ یہ اس طرح مٹھی میں بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پڑھائی کرنی ہے۔ پڑھائی کیا کرنی ہے؟ بعض جس طرح میں نے بتایا کہ ہر آدمی کی، ہر عامل کی اپنی پڑھائی ہے، وہ کرتا ہے۔ کرنے کے بعد پھر مریض سے پوچھا جاتا ہے کہ اب کیفیت کیا ہے۔ اگر مٹھی گرم ہو گئی ہے اور ہتھیلی میں گرمائش محسوس ہونے لگی ہے تو تعبیر یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جادو ہے۔ اگر یہ مٹھی وزنی ہو گئی ہے، اگر اس کے اندر چیونٹیاں چلنا شروع ہو گئی ہیں، اگر اس پر بوجھ محسوس ہونے لگا، اگر اس پر ایک درد کی کیفیت اس میں پیدا ہو گئی، یہ ساری علامات اگر اس میں ہوتی ہیں تو پھر یہ آصب کی علامت ہے۔ اگر کچھ بھی ظاہر نہیں ہوتا تو پھر یہ جسمانی مرض ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ تشخیص اس کا تعلق صرف دماغ کے ساتھ ہے، نفسیات کے ساتھ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر مریض آپ کے پاس آیا اور خاموشی سے ایک سفید کاغذ، کوئی تعویذ نہ لکھیں، سفید کاغذ دیں، سفید کاغذ دے کر کے مریض کے ہاتھ میں آپ رکھ دیں، اور اس کی ذہن سازی کیے بغیر، اس کی ذہن سازی کیے بغیر، مثال کے طور پہ مریض آتا ہے، مریض آنے کے بعد ہم اس کو یہ تعویذ دیتے ہیں، تعویذ دینے کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا ہاتھ گرم ہوگا، آپ کے ہاتھ میں چیونٹیاں چلنا شروع ہو جائیں گی، آپ کے ہاتھ جو ہے یہ کپ کپی شروع ہو جائے گی، آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ درد کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، وزن محسوس ہونے لگے گا۔ یہ پہلے سے جو ہے ذہن نشین کروا دیا جاتا ہے مریض کو،
اب مریض کی توجہ اب اس طرف ہوتی ہے کہ اب میرے ہاتھ کے اندر یہ جو تعویذ آیا ہے اور عامر صاحب جو پڑھائی کر رہے ہیں تو خام خواہ جو ہے وہ تصور کے اندر سوچے گا اب ہاتھ میں گرمائش ہو رہی ہے، کپ کپی تاری ہو گئی ہے، جا کے چونٹیاں چلنا شروع ہو گئی ہے، یا پھر وزن سا محسوس ہونے لگا، یعنی جو عامل نے بتایا ہوگا اس کیفیات میں سے کوئی کیفیت مریض کے ذہن میں آئے گی اور وہ عامل کو بتائے گا، اس کے ذریعے وہ تشخیص کر دے گا کہ بھائی آپ کو یہ مسئلہ ہے، جبکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ بے شک تعویذ یہی لکھے، 34 کا ہو، 15 کا ہو، چہر کاف کا ہو، حزب البار کا جو بھی ہو، لکھ کر مریض کے ہاتھ میں دیں، مریض کے ہاتھ میں دینے کے بعد پھر پڑھائی شروع کر دیں، اور اس کے بعد مریض سے بغیر کسی ذہن سازی کے پوچھیں گے آپ کو کیا ہو رہا ہے تو مریض کچھ نہیں بتا سکے گا۔ تو لہٰذا سب سے پہلے تو مریض کی ذہن سازی کی جاتی ہے کہ ان کیفیات میں سے ایک کیفیت پیدا ہوگی، وہ کیفیت ہمیں بتانی ہے اور اس کا تعلق تشخیص کے ساتھ ہے، پھر اس پر نتیجہ اخذ کر دیا جاتا ہے اب اس پر جادو ہے، اس پر نظر بد ہے، اس پر جو ہے جنات کا اثر ہے یا کہ یہ جسمانی مسئلہ ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ اس قسم کی تشخیص کر کے عاملین کو چاہیے کہ اپنا وقت بھی ضائع نہ کریں، مریضوں کا وقت بھی ضائع نہ کریں، اور اپنا بھی وقت قیمتی بنائیں، مریضوں کا بھی وقت قیمتی بنائیں، اور مریضوں کو بھی چاہیے کہ جو مضبوط صاحب علم عامل ہو اور صاحب نسبت ہو اور اس پر وہ اس کو مہارت ہو، اس کے پاس جا کر کے اپنا علاج کروائیں، اور مسنون طریقے سے جو عامل علاج کرتا ہے اس کے پاس جا کر کے علاج کروائیں۔ جو عاملین اس قسم کی شعبدہ بازیاں کرتے ہیں یا کہ تعویذات کا نکالنا یا کہ اس قسم کی اور حرکتیں کرتے ہیں جس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے، ہاتھ کی صفائی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، شعبدہ کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، ایسے عاملین سے بچنا چاہیے۔ ایسے عامل کا انتخاب کریں جو متبع سنت ہو، اس کی وضع قطع سنت کے مطابق ہو، اس کے معاملات کے اندر گڑبڑ نہ ہو اور اس کی ایک نسبت ہو، تو ایسے عامل کے پاس جا کر کے مسنون طریقے سے اپنا علاج کروائیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔